لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کوثر جہاں بنت سید محمد اختر مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. دیکھیے، پڑھنا ہے مجھ کو والدین مخصوصاً ماں، لیکن آیت کا انتخاب بالکل الگ ہے. اتقوا اللہ وکونوا، یہ 15 منٹ کا مقدمہ، بعد میں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا والدین سے تعلق کیا تھا. صلوات بر محمد. یہ آیہ کریمہ مشہور ہے، اور مشہور ہے اس بنا پر کہ الحمدللہ صدقے میں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی مجالس کے نہ جانے کتنی روایات اور کتنی آیتیں ہیں جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئی ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ تو مجالس کا یہی ہے. اس میں جو مشہور ترین ہے وہ یہ، اکثر آپ لوگوں نے عشرے بھی سنے ہوں گے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، بزرگوں کی کتابیں بھی اس سلسلے میں ہیں کہ ارشاد ہوا کہ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے، اس میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، تو جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں ان کو تجربہ اس بات کا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجلس جب پڑھ چکے اور واپس مدرسہ ناظمیہ پہنچا رہی، یار یہ نکتہ تو بھول گئے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پھر کبھی رکشے پہ احساس ہوا، رکشہ اس لیے کہا کہ اس وقت یہی ہوتا تھا ہم لوگ زمانے میں، وعدہ ہو گیا، رکشے سے چلے گئے، پڑھ کے چلے آئے، کوئی گاڑی گھوڑا تو ہوتا نہیں تھا اس دور میں. تو اب رکشے پر جب بیٹھے صاحب مثلاً مشک گنج سے اب ناظمیہ واپس آنا، ارے یار یہ والی بات اگر پہلے کہی ہوتی، اس کے بعد یہ کہا ہوتا تو اور چلتی ہے نا. یہ ہوتا ہے نا. تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو بات پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں کہتے ہیں، جو بعد میں کہنا چاہیے اس کو پہلے جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے، جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ کیا خدا کے یہاں یہ بات ممکن ہے؟ قرآن میں یہ بات ممکن ہے کہ اگر اللہ نے اس لفظ کو اس کے پہلے کہا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اگر خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا تو ہم کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پھر ہم نے خدا کی طرف جہالت کی نسبت دے دی نا. تو اس کا مطلب آدمی سوچے کہ آپ اللہ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہی نہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جو لفظ جہاں مناسب ہے خدا نے وہیں رکھا ہے. کس کو مقدم ہونا چاہیے، کس کو مؤخر ہونا چاہیے، وہ بہتر سمجھتا ہے، اور بلا مقصد کے تقدیم و تاخیر نہیں ہے. حتیٰ تکرار بھی جو اس کے یہاں ہے نا، آپ پڑھیے قرآن میں سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو چلیے اس میں تو 1-2 آیت کا فاصلہ ہے، لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا آگے سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے.
ہم ریپیٹ کر دیں تو آپ اعتراض کریں گے، قرآن میں سیم آیت ریپیٹ ہے نہیں ہے، لیکن اس ریپیٹیشن میں بھی مقصد ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، ورنہ اس میں بھی بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اس ریپیٹیشن کا مقصد کیا ہوا۔ کہنے کا مطلب کہ جو لفظ جہاں رکھا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے، مصلحت کے تحت ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی ترتیب سن لیجئے پھر چلتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ چونکہ میں فیض آباد میں رہتا ہوں تو اب تو پوسٹنگ ہو نہیں سکتی، آبائی وطن اعظم گڑھ ہے، وہاں بھی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی، تو بہرحال بڑا سورس لگایا تو میری پوسٹنگ ہو گئی ہے بارہ بنکی میں۔ انشاءاللہ 1 ستمبر سے بارہ بنکی کے ڈی ایم کی حیثیت سے یہ خاکسار جو ہے جوائن کرنے والا ہے۔ ذرا دیکھیے شکل دیکھیے، ابے ممبر سے اتنا بڑا جھوٹ ہے، تو ہم اور ڈی ایم۔ میں نے کیوں صاحب میرے اندر کیا کمی ہے، میں ڈی ایم نہیں ہو سکتا؟ کہ پہلے یہ بتائیے آپ نے پڑھا کہاں تک ہے؟ میں نے کہا صاحب پی پی ہوں۔ پی پی مطلب پرائمری پاس ہوں۔ اچھا ادھر کتنا؟ ہم نے کہا فاضل، گریجویشن کے برابر۔ کہنے لگا فاضل واضل چھوڑیے آپ، ہمیں ایم اے بھی کیے ہوگا آدمی، پی جی بھی ہوگا، وہ ڈی ایم نہیں ہو سکتا۔ پی سی ایس بھی ہوگا، وہ ڈی ایم نہیں ہو سکتا۔ کہ تب کون ہوگا؟ کہ آئی ایس ہونا چاہیے۔ جب تک آئی ایس کوالیفائی نہیں کر لیں گے آپ، ممبر سے چیخنے سے قابلیت نہیں آتی ہے۔ جب تک آئی ایس کوالیفائی نہیں کریں گے آپ، ڈی ایم نہیں ہو سکتے۔ تو ایک دنیا کا معمولی سا عہدہ پانے کے لیے ہم کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سا آپ وہ احادیث پڑھیے جہاں فضائل شیعہ بیان ہوئے ہیں، شیعت ہے کیا، تشیع ہے کیا، عشق اہل بیت کی عظمت کیا ہے، شیعوں کے فضائل کیا ہے، اس کو پڑھیے تب اندازہ ہوگا کہ شیعت کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ عشق اہل بیت ہر کس و ناکس کے بس کی چیز نہیں ہے جناب۔ ایک معمولی سے ڈی ایم ہونے کے لیے کوالیفیکیشن شرط ہے۔ محب اہل بیت کے لیے آزاد ہے معاملہ، جس کا دل چاہے دعویٰ کر دے ہم عاشق علی ہیں، ہم محب علی ہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ اس کے لیے بھی کوالیفائی کرنا پڑے گا۔ بغیر کوالیفائی کیے آپ دعوی معیت صدیق نہیں کر سکتے، آپ دعوی تشیع نہیں کر سکتے۔ کہ وہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہ قرآن نے بتایا ہے نمبر 1 پہلے ایمان کوالیفائی کرو، اور ایمان کے بعد اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ جب کوالیفائی کر جاؤ گے تب اس قابل ہے کہ کونوا مع الصادقین۔ صلوات در محمد غیرہ ٹٹ پوجیے کو حق نہیں ہے کہنے کا۔ پگڑی باندھ لیا، ماما لگا لیا، 2-4 مجلسیں رٹا کے پڑھنے لگے وسیع حسن صاحب، بہت بڑے شیعہ ہو گئے۔ کہ کونوا مع الصادقین سے ہاں اگر قرآن کی ترتیب ایسے ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو، تو ہمارے لیے گنجائش تھی کہ صاحب پہلے جو ہے محبت دیکھا جائے گا، ٹائم ملے گا تو تقوی بھی دیکھ لیا جائے گا، مین تو یہ ہے۔ لیکن قرآن نے ترتیب کیا رکھی ہے؟ پہلے تقوی، اس کے بعد دعوی محبت اہل بیت۔ تو معمولی چیز تقوی نہیں ہے، محبت تو اپنی جگہ ہے، یعنی تقوی وہ چیز ہے کہ بغیر اس کے آپ دعوی عشق اہل بیت کرنے کا حق۔ البتہ میری بات میں سقم ہے، میری بات میں کمزوری ہے، میری بات، میں اپنی بات کو بھی چاہوں تو کاٹ سکتا ہوں، وقت ملا تو ہلکا سا ادھر اشارہ کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ گار نہیں ہے وہ بالکل دعویٰ نہ کرے۔ محبت ہے تو کچھ نہ کچھ کام کرے گی، لیکن وہ موضوع الگ ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے بعد میں۔ آج جو موضوع وہاں لے جانا چاہتا ہوں، تو مین چیز کیا ہوئی؟ اہل بیت کی محبت کے لیے ہم کو کیا کوالیفائی کرنا ہے؟ تقوی۔ سوال، واٹس میننگ آف تقوی؟ کسے کہتے ہیں تقوی؟
تقوی کی پریبھاشا کیا ہے؟ جب انہوں نے، کیا نام ہے ان کا، آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، اللہ نے کہا بھئی ان سے کہو اپنے لڑکوں سے بھیا کچھ قربانی ہماری بارگاہ میں دے، تو دونوں نے قربانی پیش کی۔ قرآن کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول۔ آپ بتائیے قابیل کی قربانی قبول نہ کروانے میں حابیل کا کوئی رول ہے؟ انصاف سے بتائیے۔ شک تو چاہے جس پر کر لیا، آج کل ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہمارا کام کچھ گڑبڑ ہوا تو اپنے عمل کی طرف نہیں دیکھیں گے، انہوں نے کیا ہوگا، انہوں نے کیا ہوگا، انہوں نے کیا، لیکن اللہ نے قبول نہیں کی، اس میں حابیل کا کوئی رول ہے؟ حابیل کے تعلقات بہت تھے، حابیل نے کہا کہ اللہ میاں اس کی قبول مت کیجیے گا، وہ نیت دیکھتا ہے، وہ اخلاص دیکھتا ہے، اس نے ایک کی قبول کر لی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اب جب قبول نہیں کی تو کس نے قربانی قبول نہیں کی؟ خدا نے نا، کہ حابیل نے؟ تو ان کو تپنا کس سے چاہیے تھا قابیل صاحب کو؟ خدا سے نا، لیکن مشکل وہی ہے کہ خدا سے تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ دھمکی کس کو دی بیچارے جس کا کوئی رول نہیں ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، مت ڈالوں گا۔ ارے بابا اس کو کیوں مار رہے ہو یار؟ قبول نہیں کی خدا نے، دھمکی دے رہے ہو حابیل کو مت ڈالوں گا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ اصل معاملہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ دشمنی مین ہوتی ہے خدا سے، اس سے نکال نہیں پاتے، خاصان خدا کو دھمکی دیتے ہیں۔ تو جہاں خاصان خدا کو دھمکی کی بات آئے سمجھ جائیے وہی قابیل والا جو ہے کام چل رہا ہے آج بھی۔ صلوات بر محمد اچھا ادھر ان کا رول دیکھ لیجیے، شریف میں اور رذیل میں ڈفرنس بھی ہے۔ دشمنی خدا سے نکالی جا رہی کس سے؟ حابیل سے، اور یہ سلسلہ پھر چل پڑا، بنیاد قابیل نے ڈالی نا۔ دشمنی خدا سے آگ میں پھینکا جا رہا ہے ابراہیم کو، ہے نا، دشمنی خدا سے مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے موسیٰ کو، دشمنی اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں رسول اللہ سے، دشمنی خدا سے جنگ کر رہے ہیں امیر المؤمنین سے، یزید دشمن خدا کا بیعت طلب کر رہا ہے حسین سے۔ یہ پورا چلا آ رہا ہے کہ دشمنی خدا سے ہوتی ہے، نکالی جاتی ہے خاصانے، لیکن خاصان خدا کا بھی رول دیکھ لیجئے، سیدھے سیدھے دھمکی دی کہ نہیں دی اس نے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، مت ڈالوں گا، ہے نا۔ حابیل کا جواب کیا ہے؟ سنیے، لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے ہماری طرف میرے قتل کے لیے تو بھائی جان نوٹ کر لیجئے، میں اپنا ہاتھ آپ کی طرف قتل کے لیے نہیں بڑھا پاؤں گا۔ تو ہمارے جیسے جاہل لوگ انہوں نے جب قرآن پڑھا، میں نے کہا یار عجیب ڈرپوک ہے حابیل، پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، صلوات در، پوری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ قابیل اس وقت اکیلا تھا، دنیا میں اور کون لوگ تھے؟ حابیل، ان کے والد جناب ہوا، والدہ ہوا، آدم، اور بہنیں جو تھی، یہ سب کس کے ساتھ ہیں؟ میں خدا کے، حابیل کے ساتھ ہے نا۔ اور حابیل نے کیا جواب دیا؟ تم بڑھاؤ ہماری طرف قتل کے لیے ہاتھ، مگر ہم نہ بڑھا پائیں گے۔ میں نے کہا ہر ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، قابیل پوری کائنات میں اکیلا ہے، اس کے باوجود یہ ڈر گئے۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا چچا ڈر گئے؟ چچا اس لیے کہا کہ حابیل کی تو اولاد ہوئی نہیں، دنیا یا قابیل سے چلی ہے، صلوات پر محمد، یا شیش سے چلی ہے، یہی نا۔ تو چچا ڈر گئے۔ چچا کا جواب کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہاں ڈر گیا، ڈر گیا، لیکن تم جس سے سمجھ رہے ہو اس سے نہیں ڈرا۔ کتاب اب قرآن کہتا ہے کہ حابیل نے یہ بات کیوں کہی؟ تم بڑھاؤ اپنا ہاتھ، میں نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد جو وجہ بتائی ہے، کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو خاصان خدا کی ایک پہچان یہ ہوئی کہ ان کے یہاں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا،
صلوات در تاریخ اہل بیت پڑھ گیا ان کے یہاں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا. 1 2 لاکھ دشمن ہو ہدایت سے باز نہیں آتے, سمجھانے سے باز نہیں آتے. آخر میں پھر مرتے مرتے حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھایا. مطلب یہ ہے, آیت ابھی پڑھتا ہوں, کہ یار بھائی جان ٹینشن کیوں لیتے ہو, میرے اوپر کیوں تپتے ہو, مجھ پر کیوں بگڑتے ہو یار, میں نے تھوڑی کوئی رول جو ہے وہ پلے کیا ہے, اللہ کے ہاں کوئی سورس لگا دیا اپنے ابا کا کہ اس کی قبول نہ ہونے پائے. ایک قانون ہے, وہ قانون کیا ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. ہو گئی نا بات قرآن سے؟ تو طے کیا ہوا کہ اگر تقوی نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول. یہ بھی ایک وجہ ہے جو کونوا مع الصادقین بعد میں آیا ہے. صلوات بر محمد. تو آپ جب یہاں آ گئے تو پھر وہی سوال, تو جب اتنا اہم ہے مسئلہ تقوی کا کہ حتیٰ پہلے تقوی اختیار کرو تب کونوا مع الصادقین, کیا ڈیفینیشن ہے تقوی کی, کیا پریبھاشا ہے تقوی کی؟ تقوی کا ورنن کیجئے, تعریف کیجئے. بزرگوں کے پورے پورے عشرے ہیں اس آیت پر, نہیں, ایک سطر میں امام صادق علیہ السلام نے جو تقوی کی تعریف بتائی. میں 10 منٹ میں ادھر سے گزرنا چاہتا تھا, 20ویں منٹ میں آ گیا, بس 5 منٹ. ایک سطر میں جو حضرت نے تعریف بتائی ہے تقوی کی, کیا مطلب ہے تقوی کا؟ کثرت نماز نہیں, کثرت روزہ نہیں. تقوی کی تعریف یہ ہے, لا, جو امام نے فرمایا, لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک. تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے, وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. یہ ایک سطر میں چھٹے امام نے تقوی کی ڈیفینیشن بیان کی. کیا؟ وہاں دکھائی نہ دو جہاں منع کیا گیا, وہاں سے غائب نہ ہو جہاں کا حکم ہے. اب آسان لفظوں میں کیا مطلب ہوا؟ یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام پر عمل ہونے نہ پائے. یہ اصل تقوی. اب ان 2 چیزوں کو کر لو, مستحب کم بھی ہوگا چلے گا. صلوات در محمد. اسی لیے روایت کہتی ہے مطلب نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ نے نوازا ہر سال کربلا بھی جا رہے ہیں, حج بھی عمرہ بھی سب کچھ ہے, مگر بھائی کا جو 2 بالش دبا رکھا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. کا اس کربلا سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک تقوی نہیں ہوگا کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور تقوی کیا ہے؟ حرام سے بچنا. اسی لیے پیغمبر کی ایک حدیث سنا دو پھر آ جاؤں اپنی منزل پر, کہ پیغمبر نے فرمایا الدعاء یکفی من الدعاء, غضب کی حدیث ہے یہ, یکفی من الدعاء مع البر, نیکی کے ساتھ یعنی وہی ترک گناہ اور اتیان وجوب کے بعد کافی ہے اتنی دعا ما یکفی الطعام من الملح, جتنا کھانے میں نمک پڑتا ہے اتنی بھی دعا کر لو, گناہ سے بچ کے کافی ہے, پوری رات کی ضرورت نہیں ہے. صلوات. اور فرمایا آپ نے کیا؟ غضب ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا. 1 لقمہ حرام کا چھوڑ دینا احب الی اللہ, خدا کو زیادہ پسند ہے, من 1000 رکعہ تطوعا, 2000 مستحبی رکعتوں سے. سمجھ میں آیا کیا ہے؟ مین چیز ہے. دیکھیے ایک بات بتاؤں, دنیا کا حال یہی ہے نا, مستحب کا ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ واجب پر عمل کریں گے. صلوات. اس کے بغیر مستحب کوئی اوقات نہیں. بالکل آسان سی بات ہے.
مولانا وسیع حسن صاحب ذرا چالاک قسم کے آدمی، جو نہیں جانتے میرا نام وسیع حسن، میں اپنی بات کر رہا ہوں. مولانا وسیع حسن صاحب جو ہے ذرا چالاک قسم کے آدمی ہیں. مجلس چل نہیں پاتی تھی، اور آج کل جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ پردھان منتری کو ایک آدھ خط چٹھی لکھی جا رہی ہے مدرسوں کے خلاف، تو وہ صاحب جانچ پڑتال ہو گئی، معاملہ وسیع حسن صاحب سسپینڈ کر دیے گئے، برباد ہو گئے. تو اب کیا کریں بھائی، پیٹ تو چلانا ہی ہے. تو وہ کسی کارخانے میں مزدوری کرنے لگے وسیع حسن صاحب. تو وہ بیچارے کا شیعی کا تھا، اس نے برائے نام جو ہے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مولانا آئیے، 30,000 تنخواہ طے ہو گئی، 10 سے 5 تک رہنا ہے آپ کو. کئے گھنٹے کا کام ہوا؟ 7 گھنٹہ ہے نا، 10 2 12 5 17 7 گھنٹے کا کام ہوا. 7 گھنٹے میں ہم کو ملے گا کتنا؟ 30,000. یعنی ڈیلی کا کتنا ہوا؟ 1,000. وہ صاحب کمپنی نے کہیں جو ہے وہ ہمارے ہی جگاڑ تھا، اتفاق سے دبئی کچھ لوگ تھے، وہ بڑھیا آرڈر دلا دیا ہم نے. اب وہ ورکر کم ہے، کام ہو نہیں پا رہا ہے، تو کمپنی نے کہا بھیا جو 5 بجے کے بعد رکے گا 1,000 روپیہ ہر گھنٹے کا. یہی فلسفہ ہے جو مستحب کا ثواب کبھی کبھی زیادہ دکھائی دیتا ہے. 1,000 روپیہ ہر گھنٹے کا. وسیع حسن صاحب نکلے چالاک، ابے 7 گھنٹے میں 1,000 ملے گا، 5 کے بعد چلتے ہیں، 5 سے 6 1 گھنٹہ کام کریں گے، 1,000 تو بن گیا نا. دن بھر گھومتے ہیں وسیع حسن صاحب، شام کو 5 بجے پہنچ گئے، 6 بجے نکل آئے. اب وہاں صاحب جو 1 تاریخ کو حساب کے لیے پہنچے، معلوم ہوا 0. میں نے کہا بھیا یہ کیا؟ کہنے لگے آپ نے ڈیوٹی کی ہی نہیں، آپ 1 مہینے سے غائب ہیں. میں نے کہا یار روز 5 سے 6 اوور ٹائم. کہا بھیا اوور ٹائم تبھی تو چڑھے گا جب آپ ڈیوٹی پوری کر لیں گے. مستحب کا ثواب اسی وقت ملے گا جب واجب پر عمل کر لو گے. صلوات در محمد. اب کچھ چیزیں وہ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں. بات ہماری کہاں سے چلی کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کہاں سے؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ گناہ نہ ہو، واجب نہ چھوٹے، گناہ نہ ہو. ٹھیک، اب آئیے گناہ پر، میں آ گیا اپنی منزل پر. گناہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے چشمہ میرا، ایک ہے چھوٹا گناہ، ایک ہے بڑا گناہ. چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ، اور بڑے گناہ کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ. واٹس ڈیفینیشن آف گناہ کبیرہ؟ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ کئی طریقے ہیں اس کو پہچاننے کے. نمبر 1، خود قرآن نے اس کے لیے لفظ کبیر استعمال کیا، جیسے شراب کے لیے، جوئے کے لیے صاف آیت موجود ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. تو صاف صاف قرآن نے کہا ہے، تو یہ شراب اور جوا کاہے میں آئے گا؟ گناہ کبیرہ میں. بعض گناہ کبیرہ وہ ہیں کہ جن کے لیے گناہ کبیرہ کا لفظ تو نہیں یوز ہوا ہے، بٹ سزا کے طور پر جہنم کی بات کہی گئی ہے. خاص کر کے لفظ کبیر یوز نہیں ہوا، بٹ سزا کے طور پر کیا ڈیسائیڈ ہے؟ جہنم. جیسے قرآن نے کہا جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. تو قتل کے لیے کبیر کا لفظ نہیں استعمال جیسے شراب اور جوئے کے لیے ہے، لیکن جہنم کی بات کہی گئی ہے. تو جس کی سزا جس گناہ پر جہنم سزا کے طور پر ہے، وہ بھی کیا کس کیٹیگری میں آئے گا؟ کبیرہ کی. کبھی یہ ہے کہ صاحب نہ لفظ کبیر استعمال ہوا ہے، نہ سزا کے طور پر جہنم کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جس گناہ کے لیے جہنم کی بات ہے، کسی گناہ کو اس سے بڑا کہہ دیا گیا. جہنم کی بات نہیں کہی گئی، لیکن جس کے لیے جہنم ہے اس سے بڑی بات کہہ دی گئی، تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جائے گا. جیسے 2 آیتیں الگ الگ، والفتنۃ اشد من القتل، یا دوسری آیت والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے. فتنے کی سزا میں قرآن میں جہنم کا لفظ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ قتل سے بڑا کہا گیا ہے، اور قتل کے لیے جہنم ہے.
تو جب جہنم گناہ کبیرہ میں ہے اور قرآن قتل سے بڑا فتنے کو کہہ رہا ہے تو آٹومیٹکلی فتنہ بھی کہاں آ جائے گا؟ گناہ کبیرہ میں آ جائے گا. ہو گئی نا بات؟ تو یہ طریقہ ہے گناہ کبیرہ کے پہچاننے کا. وہ لمبا ہو جائے گا، پھر اس کی دو قسمیں ہوں گی، منسوس غیر منسوس. ایک چیز اور آتی ہے اس کے علاوہ، جو گناہ ہوں گے وہ گناہ صغیرہ کہلائیں گے، چھوٹے. بٹ یہ گناہ صغیرہ ہماری حرکتوں سے کنورٹ ہو سکتا ہے کبیرہ میں. کا کیا مطلب؟ یوں کبیرہ نہیں ہے، ہم نے اس کو ہلکا سمجھ کے بار بار ریپیٹ کیا تو صغیرہ اپنے ریپیٹیشن کی بنیاد کے اوپر کبیرہ میں کنورٹ ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا گناہ؟ اب گناہ کبیرہ کی تعداد کتنی ہے؟ معین ہے، 7، 20، 30، 32 اس طرح کے مختلف. اس میں ممکن ہے کہ کہیں کسی نے پوچھا امام سے، اس وقت امام کو جو ہے وہ اتنا مقصود تھا مین بیان کرنا، 7 بیان کر دیا، کہیں دوسری آیتوں میں دوسرا حالات کے اعتبار سے. ان کے مختلف ان ساری روایتوں کو یکجا کیا جائے گا تو نیئر اباؤٹ 30 سے 32 تک گناہ کبیرہ آتے ہیں. اس میں سب سے بڑا کبیرہ میں بھی کبیرہ جو پہلے نمبر پر ہے الشرک باللہ، اللہ کا شریک قرار دینا، مشرک ہونا، کفر. کچھ کر ڈالیے آپ، اس کی معافی ممکن نہیں ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے الیأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. صلوات بر محمد ہو گئی بات. ایسے ہی بڑھتے بڑھتے قتل، شراب، جوا، اس میں یہاں آتا ہے 6 نمبر پر. جو گنتی آئی ہے روایات میں اس میں 6 نمبر پر گناہ کبیرہ میں آتا ہے عاق والدین. صلوات بر محمد. اب واپس چلوں، سارے اعمال قبول ہوں گے تقوی کی بنیاد پر. تقوی کی میننگ کیا ہے؟ گناہ سے بچو. گناہ 2 قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ. والدین کی نافرمانی، عاق والدین گناہ ہے، صغیرہ یا کبیرہ؟ گناہ ہے کبیرہ میں ہے. اب چند حدیثیں سن لیجئے کہ ماں باپ کی اذیت کی سزا کیا ہے. مجلس تمام، سوچا تھا کہ 15 منٹ مقدمہ اس کے بعد، اور یہ گھوم پھر کے صاحب آدھا گھنٹہ ہو گیا، تو 20 منٹ یہ سن لیجئے، 10 منٹ مصائب انشاءاللہ. صلوات بر محمد. جناب عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے نا. اللہ نے جناب عیسیٰ کو، ہنگامہ ہو گیا، ہوگا نہیں ہوگا. جناب مریم جب لے کے آئیں تو اللہ نے پہلے سے صدا رکھا تھا کہ اگر یہ سب کچھ بولیں تو تم کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آج میں نے چپ کا روزہ رکھا، میں کچھ نہیں بولوں گی. ان لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی، اے نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں. یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا کس کی طرف؟ جناب عیسیٰ کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قرآن میں سب ہے، نکالنے کی بات ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ترجمہ کیا ہے بتاؤں؟ وہ سب کہنے لگے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من اس سے کان فی المہد، جو گہوارے میں ہے، بچہ ہے. کہنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ کیا مریم یہ کیا بولے گا جو ابھی گہوارے میں ہے؟ یہی کہنا چاہیے تھا نا. مگر ان یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہے ابھی؟ پاگل ہو تم لوگ، تم تو جو چاہو بک سکتے ہو، بول سکتے ہو. یہ کوئی یہ بچہ کیا بولے گا؟ تو کم از کم ان یہودیوں کو اتنا اللہ کی قدرت پر اعتبار تھا، ان کو اتنی سمجھ تھی کہ اللہ چاہے تو بچے کو بلوا سکتا ہے، ہم کیسے بات کریں؟ آج ہمارے یہاں کچھ نکل رہے ہیں صاحب کہ کعبے سے نکل کے 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تم سے اچھے تو وہ یہودی ہے. صلوات بر محمد. قال انی عبد اللہ، عیسیٰ نے کہا میں عبداللہ ہوں. آتانی الکتاب،
مجھ کو کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، مجھ کو نبی بنایا گیا. کبھی اس واقعہ کیوں بیان کر رہے ہو؟ کہا نہیں، اصل پیدا ہوتے ہی جہاں عیسیٰ نے کہا میں پیغمبر ہوں، جہاں عیسیٰ نے کہا میں نبی ہوں، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، وہیں یہ بھی کہا اور اللہ نے مجھ کو کیا آرڈر دیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. وہی خدا جس نے مجھ کو نبی بنایا، جس نے مجھ کو کتاب دی، اسی نے یہ آرڈر دے کے بھیجا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، ماں کے ساتھ نیکوکار رہنا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اس لفظ پر غور کیجئے. اور میرے اللہ نے نہ مجھ کو جبار بنایا ہے، نہ میرے خدا نے مجھ کو شقی بنایا ہے. اس قرآن سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر ماں باپ کو اذیت ہو جائے تو امامہ ایک طرف، قبا ایک طرف، سجدے میں پیشانی پہ گھٹا ایک طرف. اگر ماں ناراض، باپ کو تکلیف، تو مولانا صاحب آپ جبار بھی ہیں، آپ شقی بھی ہیں. صلوات در محمد. وَلَمْ يَجْعَلْنِي، یہ قرآن ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. ایک ہو گیا. دو یحییٰ، اسی پیریڈ کی بات ہے. تو یحییٰ کے والد کون تھے؟ زکریا سلام اللہ علیہ، ہے نا. تو زکریا تھے موجود. بڑی دعا ہوا کہ ضعیفی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو ایک دن محراب میں گئے، مار دعا ہوا کہ اللہ نے کہا چلو بھائی دیا، اور نام بھی بتا دیا کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا، اس سے پہلے اور کسی کا نام یحییٰ تھے ہی نہیں. اب صاحب جو ہے وہ یحییٰ کی زوجہ کے لیے اللہ کہتا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، ہم نے یحییٰ کو بھی آرڈر کیا. وہاں والدتی تھا نا، وہ ڈائریکٹ عیسیٰ کی زبان سے ہے، لیکن چونکہ جناب یحییٰ تو بچپن میں نہیں بولے نا، تو اب اللہ ان کی طرف سے کہ میں نے ان کو کیا سمجھایا تھا. نمبر ایک، برًّا بِوَالِدَتِهِ، ماں باپ کے ساتھ، چونکہ ان کے دونوں ہیں، جیسے دونوں کی بات، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور یحییٰ نہ جبار تھے نہ عصی یعنی گناہگار تھے. اس آیت سے بھی کیا طے ہوا کہ جس نے والدین کے ساتھ بے توجہی برتی وہ جبار بھی ہے، گناہگار بھی ہے. صلوات. دو آیتوں سے ہو گیا. یہ گناہ کبیرہ ہے. فرماتے ہیں ایاکم وعقوق الوالدین، خبردار خبردار بچو، کاہے سے؟ حقوق والدین سے. کیوں؟ اب جملہ سنیے، عجیب ہے واقعہ. جو سزا علی کے دشمن کی ہے وہی آق والدین کی ہے. عجب ہے، عجب ہے. وہ آپ کو یاد دلاؤں، سب نے سنا ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ علی، اگر کوئی شخص، مفہوم عرض کر رہا ہوں، روزے پر روزے رکھتا جائے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس لیے میں نے کہا محفوم عرض کر رہا ہوں، عین الفاظ نہیں، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے. معمولی آدمی ہے یہ. اے علی، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یعنی اتنی دور رکھے جاؤ گے کہ جنت کی، یہ کس کی سزا ہے؟ دشمن کی نہیں. وہ تو غلط میں نے کہا، دشمن کی. دیکھیے، ایک ہوتا ہے دشمن اور ایک ہوتا ہے محب نہ ہونا. اتنی دور رکھے جاؤ گے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے کہ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ جنت کی. ہو گئی بات نا. یہ سزا کس کی ہے؟ جس کے دل میں عشق علی نہیں ہے. اب آئیے، فرماتے ہیں ایاکم وحقوق الوالدین، خبردار ماں باپ سے عاق مت ہونا، ایسی حرکت نہ کرنا کہ ماں باپ ناراض ہو جائے. فَإِنَّ، سیم وہی سزا ہے جو مولا والی تھی. فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدْ مِن مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، جنت کی خوشبو 1000 سال کے راستے سے محسوس ہو سکتی ہے. جسے دنیا میں ہے نا،
نکاح پڑھنے جاتے ہیں آپ, وہ آپ کو رومال اور شکر اور چھوارے, اس میں ایک عطر کی شیشی ہوتی ہے, نورانی تیل کی طرح مہکتی ہے. سنا نہیں, پڑھا نکاح نہیں پڑھا ہے. ایک یہ ہے کہ صاحب یہ یہاں بیٹھے ہیں محسوس ہو رہی ہے, ایک یہ ہے کہ جناب وہاں بیٹھے ماشاء اللہ غضب کی چیز ہے, ایک صاحب ہے صاحب باہر ہے یہاں تھری یار کہاں سے لے آیا یہ. تو خوشبو کی اپنی اوقات ہے نا, کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے. جنت کی خوشبو کہاں سے سنائی دے گی معلوم ہے؟ 1000 سال کے سفر سے. فلائٹس کی بات نہیں ہے, پیدل سوچ لیجیے کتنی دور جائے گا آدمی 1000 سال میں. فإن ريح الجنة, جنت کی خوشبو یوجد من مسیرت 1000 عام, 1000 سال سے محسوس کی جا سکتی ہے. ولا یجدها عاق, لیکن جو عاق کے والدین ہے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, وہ اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. ولا قاطع رحم, اور دوسرا وہ جو رشتہ داروں سے کٹ کے رہتا ہے. صلوات بر محمد, وہ بھی سزا. 1000 بدماشی کرے رشتہ دار, 1000 نالائقی کرے رشتہ دار, ہم کو حکم یہ ہے وہ بدتمیزی کرتے جائیں تم صبر کرتے جاؤ. ہم ان کو جو ہے وہ قطع رحم کی سزا دیں گے, عمر کم کر کے, پیسہ کم کر کے. ہم تم کو صلہ رحم کا بدلہ دیں گے, عمر بڑھا کر کے, روزی بڑھا کر کے. ہم سے مربوط رہو یار, اپنے چچا کو کیوں دیکھتے ہو؟ چچا کے خدا کو دیکھو, اس نے وعدہ کیا ہے چچا سے ملتے رہو, ہم پیسہ بھی بڑھائیں گے, ہم عمر بھی بڑھائیں گے. صلوات بر محمد. چچا سے کیا مطلب ہے؟ من آذى والديه, رسول اللہ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو اذیت پہنچائی فقد آذانی. اب بتائیے کہاں ہے ماں باپ؟ اب یاد کیجئے کہ یہ انداز رسول اللہ کا کس کے لیے ہے؟ بولو اصغر, کس کا؟ فاطمۃ بضعۃ منی. آگے من آذاہا, جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے. اب دوسری بات آ گئی نا, جو سزا دشمن علی کی وہ سزا آگ کی, اور ادھر جو سزا فاطمہ کو اذیت پہنچانے والے کی وہ سزا ماں باپ کی اذیت پہنچانے والے کی. آپ دیکھ رہے ہیں دین کہاں لے جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لاکھ نعرے حیدری لگاؤ, اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو علی تمہارے نعرے پہ خوش نہیں ہوں گے. لاکھ جو ہے وہ فاطمہ فاطمہ چیختے رہو, نوحہ پڑھتے رہو, انجمن لے کے جاتے رہو, لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پیغمبر نے کیا کہا؟ مجھ کو اذیت پہنچائی. اور جب فاطمہ کے باپ کو اذیت پہنچا دے, فاطمہ اپنے ماتم سے خوش نہیں ہوں گی. صلوات بر محمد. اور فرما رہے ہیں, اور یہ باتیں اتنی ٹف ہیں نا, زبانی پڑھو آدمی اعتراض کرے گا. یہ لکھا ہوا ہے, روایات موجود ہیں حوالے کے ساتھ, سمجھے آپ. مستدرک الوسائل کتاب النکاح باب 75 میں یہ حدیث, من آذى والديه, پیغمبر نے فرمایا جس نے ماں باپ کو اذیت پہنچائی فقد آذانی, اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ, جس نے مجھے اذیت پہنچائی. لیجیے آگے بڑھ گیا معاملہ, اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ومن آذى اللہ فهو ملعون, اور جس نے خدا کو اذیت پہنچائی وہ لعنتی ہے. جس نے ماں, اب بنیے جو ہے وہ کبرا پڑھیے نہیں پڑھیے, آپ جو حد وسط گرائیے. ماں باپ کو ستانے والا, اللہ کو ستانے والا, اللہ کے ستانے والا ملعون. بیچ سے حد وسط گرائیے, کیا نتیجہ نکلا؟ ماں باپ کو ستانے والا ملعون. مولانا وسیع صاحب, اس حدیث سے انکار نہیں ہے جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت واجب, لیکن اس حدیث سے آپ کو یہ چھوٹ تھوڑی مل جائے گی کہ ماں باپ کو اذیت پہنچائیے, خوش رہیے کہ صاحب میں نے تو جو ہے وہ امام حسین کی مجلس پڑھنا شروع کر دی ہے, میرے سامنے ماں باپ کی اوقات کیا ہے. خبردار, یہ اسی وقت قبول کریں گے. سنا دوں آپ کو, ایک آدمی ہے جس کا قصیدہ ایسا پڑھا ہے قرآن نے, صلوات بر محمد. جانے دیجیے, بات آ گئی اس کو سن. ایسا قصیدہ پڑھا ہے قرآن نے کہ آپ کسی نبی کے بارے میں اتنا جو ہے بخان کیا ہی نہیں ہے قرآن نے جتنا یوسف کے بارے میں کیا ہے. ہر قدم پہ تعریف, ہر موقع پہ تعریف.
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اس طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ پرائم منسٹر بنا دیا، پھر کہا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرے، صبر کرے، ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تعریف ہے کہ نہیں تعریف ہے؟ اتنی تعریفیں ہیں۔ یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ بلا وجہ تعریف نہیں کی ہے، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا ہے نا، سگے بھائیوں نے، سگے بھائیوں سے مراد باپ ان کا ہی ہے، دونوں کا ایک، بیچ دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھائی بھائی کو بیچ سکتا ہے؟ بیچ دیا۔ یہ بیچارے جیل چڑے گئے، بہت اسپیڈ سے جا رہا ہوں ورنہ گھنٹہ تیسی میں ہو جائے، بیچ دیا۔ وہاں پہنچے، اس نے کہا گناہ کرو، کہا نہیں کریں گے، کہا جیل کا چلا جاؤں گا۔ یہ آیت موجود ہے، اللہ نے کتنے پیار سے بیان کیا ہوگا۔ رب السجن، یہ خدا سے فریاد کی انہوں نے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے اللہ، میرے لیے جیل بہتر ہے اس کام سے جدھر یہ عورتیں بلا رہی ہیں۔ کتنا اللہ کا دل خوش ہوا ہوگا، میرا بندہ میری نافرمانی کے مقابلے میں جیل کو، اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ چلے گئے جیل، کہ دیکھیں اور کتنا چلتے ہو۔ توڑائی شروع ہوئی جیل کے اندر یوسف کی، ہے نا، سب برداشت کیا، سب برداشت کیا۔ آخر کار جب ہو گیا ایگزام پیریڈ پورا، پاس ہو گئے، نکالا وہاں سے۔ یہ تو صبر کی بات ہے نا، نیکی پر آئی ہے۔ نکالا وہاں سے، پرائم منسٹر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا۔ وہی بھائی لوگ جنہوں نے بیچا تھا، جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جو مرڈر کرنے کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ درد، بڑے لوگوں کا دل کیسا ہوتا ہے۔ قحط پڑ گیا، اب یہ ٹینشن میں ہے یار، ہر طرف، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مفہوم، ہر طرف قحط ہے، تو یار تو ہمارے یہاں بھی ہوگا، پتہ نہیں ہمارے جو ہے بھائی لوگ بیچارے، بھتیجے لوگ بیچارے کیا کھا رہے ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے۔ آ جاتے یہ سب کسی صورت سے، تو ان کو بھی کچھ ہم دے دلا دیتے۔ آخر میں جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے وہ والا بارڈر جو کنعان کا تھا، یہ فلسطین والا، مصر کا ملا ہوا ہے نا، وہاں آدمی لگا دیے۔ کہنے لگے اگر جو ہے وہ 10-11 بھائی جو ہے وہ ایک ساتھ دکھیں، پکڑ لاؤ ان کو۔ ہو گیا وہی کام، پکڑ لیے گئے، وہاں لے گئے، خاطر بات ظاہر تک نہیں کیا۔ غور کر رہے ہیں؟ اور بتائیے آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ صاحب ہم لوگ 12 بھائی تھے۔ اب سنیے، یوسف کے منہ پہ بدماشی ہو رہی ہے۔ کہنے صاحب ہم لوگ 12 بھائی تھے اور ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور اس کو بہت چاہتے تھے ہمارے والد، تو اب نتیجے میں جو اس سے چھوٹا والا تھا، اب وہ کسی کو جانے نہیں، کہیں جانے نہیں دیتے، اپنے ہی ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے صاحب ہم مجبوراً 10 لوگ آئے ہیں۔ یوسف تو پہچان رہے تھے نا، بس ارے اتنا بھی کہنے کا حق نہیں تھا۔ انتم شر مکانا، ارے یوسف کے منہ پہ کہہ رہو بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ، بہت بدمعاش ہو تم لوگ، مگر ظاہر نہیں کیا۔ دے دو ان کو۔ اچھا اب ان لوگوں کی حال سنیے، آئے کہنے، وہ تو پہچانتے نہیں، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ ہم صاحب بہت پریشان لوگ ہیں صاحب، اب مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ پیسہ بھی بہت نہیں ہے صاحب، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، بہت تھوڑا سا لے کے آئے ہیں صاحب، اس کے بدلے میں جو دیجئے کچھ صدقہ دے دیجئے۔ کچھ سمجھ میں آیا خدا کیا ہے؟ جس بھائی کو کنویں میں ڈالا اللہ نے اسی کے سامنے فقیر بنا کے کھڑا کیا، سر صدقہ دے دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ انتقام پر ترقی نہیں ہوتی، بخشش کی بنیاد پر ترقی ہوتی ہے۔ صلوات در محمد آگے سنو۔ ٹھیک ہے، دے دیا، پھر بولا اے ادھر آؤ، یہ پیسہ ان لوگوں کی بوریوں میں ڈال دو، لعلہم یرجعون، جب دیکھیں گے فری مل گیا تو پھر آئیں گے پلٹ کے۔ اور سمجھایا وہ 11ویں والے بھائی کو لے کے آنا، ہو گئی بات نا، آپ آ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ ایک وقت وہ آیا، یار یہ کیا چکر ہے، ہم لوگوں کو جو ہے VIP ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس بار بھی یہ ہوا، پیسہ بھی نہیں لیا، اور یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ یوسف و یعقوب۔ اب ایک نے جو ہے وہ اچھا ایک جملہ بھی کہہ دیا تھا، وہ کیا ہوا ذرا قصہ سناؤ یوسف کا، کیا تھا یہ وہ، تو اس پر انہوں نے کہا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل اذ انتم جاہلون،
کچھ یاد ہے تم لوگوں کو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے اپنی جہالت کے زمانے میں؟ تو وہ سب چونکے، تو کچھ وہ تھا چہرے پہ کچھ اس طرح کا، باتوں سے بھی لگ رہا ہے، تو ایک نے تاڑ لیا، کہنے لگا کہ قرآن کی آیت ہے انت یوسف، تم یوسف ہو کیا؟ اور ترجمہ کیا ہوگا؟ جناب یوسف نے کہا انا یوسف، اور وہ چھوٹے والے کو بلوا چکے تھے پچھلے سفر میں، وہذا اخی، یہ میرا سگا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اب بتائیے جب، اور اب یوسف کہاں ہے سر؟ پرائم منسٹر ہے۔ یوسف کو اپنے بھائیوں کو سزا دینے کے لیے پرائم منسٹر، اس زمانے کا پرائم منسٹر وہ بھی جو چاہے ہو سکتا ہے، گواہ کی ضرورت ہے، بولو، ایف آئی آر کروانے کی ضرورت ہے، اپنی مرضی کا جج اپائنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یوسف کو ایک اشارہ کرنا، لے جاؤ 10 کو مار دو، آرام سے قصہ ختم ہے نا۔ اور ان لوگوں کو یہ دہشت تھی، لگے گڑ گڑانے سا، غلطی ہو گئی صاحب، معاف کر دیجیے صاحب۔ اب دیکھیے بڑے لوگوں کی بات، یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، چھوڑو یار، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو یہاں تک ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں کا الزام دوسرے پر رکھ دیا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، جاؤ کوئی بات نہیں ہے، اپنے بھائیوں کو باعزت بری الزام رکھ دیا دوسرے کے اوپر، کیا یار کوئی بات نہیں، یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے بیچ اختلاف کا بیج بو دیا۔ سارا الزام شیطان پہ رکھ کے یوسف نے اپنے بھائیوں کو، معمولی آدمی ہے یہ، بولیے اتنا بڑا آدمی، انکلوڈنگ مائی سیلف، پورے مجمع ہے کوئی اس پاور پہ پہنچنے کے بعد ایسے بھائیوں کو معاف کر سکتا ہے؟ یوسف نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پورا سورہ ان کے نام کا اتارا ہے نا، سورہ یوسف۔ اتنی عظمت کے باوجود ایک چوک ہوئی ہے یوسف سے، سب چلا گیا، صلوات بر محمد، ایک چوک بس بات ختم ہو گئی، ایک ذرا سا چوک ہوئی۔ ہوتا ہے نا، ہم آئی ایس ہو گئے، ہم پی سی ایس ہو گئے، ہم آیت اللہ ہو گئے۔ مولانا زیغم الرضوی کا نام سنا ہوگا، پڑھتے رہتے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، جوان بیچاروں کے، تو اتفاق سے وہاں منجن پور ان کے گاؤں میں ایک مجلس پڑھنے گئے، تو تعزیت کے لیے بھی چلے گئے۔ ان کے والد زندہ ہیں، تو وہ بیٹھے تھے وہ، تو اطلاع گئی کہ بھائی وسیع حسن آئے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے آئے، جیسے ہی آئے تو میں نے دیکھا جیسے ہی اس آدمی کو کرنٹ لگ گیا، اسٹینڈ اپ۔ کون؟ زیغم۔ فوراً یاد ہے کہ یہ وہ روایات کا اثر ہے، تم چاہے جس منزل میں پہنچ جاؤ، باپ باپ ہے، احترام کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے، چاہے باپ جاہل محض ہو، آپ آیت اللہ العظمیٰ ہو، باپ باپ ہے، مگر پاور، بادشاہت، ڈی ایم صاحب ہیں، ہے نا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، ہو سکتا گڑھا گیا ہو۔ مشہور ہے کہ کوئی گاؤں کا لڑکا تھا، آئی ایس کوالیفائی کر گیا، باپ بیچارے دیہاتی آدمی کھیتی ویتی کرتے تھے، دھوتی پہنتے تھے، دھوتی سمجھ رہے ہیں، تو بہرحال بیٹا چاہے جتنا بڑا ہو جائے، باپ کو تو اولاد سے محبت رہتی ہی ہے صاحب۔ جب گنے وننے کا وقت آیا تو باپ نے سوچا کہ بھائی پوتے ہیں، مثلا لکھنؤ کے ڈی ایم ہو گئے ہیں، فیض آباد کے ڈی ایم ہو گئے ہیں، تو لاکھ ہو گئے ہوں، لیکن فصل کی چیز ہے، تو وہ کچھ گڑ اور کچھ گنا ونا بیچارے گٹھری بنا کے لے کے چلے کہ بابو کو پہنچا دیا جائے پوتوں کو۔ اب وہ باپ تو کسی کام میں مصروف تھا، مثلا پوتوں نے دیکھ لیا، ڈیڈ، کہیں دیکھیے دھیرے دھیرے ڈیڈ میں نہ جو تبدیل ہو جائے، ڈیڈی اور ڈیڈ، وہ دیکھیے دادا ہیں، کہاں جی؟ اب وہ دیکھا تھا وہ گٹھر لگا ہوا، دھوتی پہنے ہوئے، فوراً انہوں نے اپنے چپراسی سنتری میں لگا، دیکھو یار وہ ہمارے بابو جی کا نوکر آ رہا ہے، شاید بابو جی نے کچھ بھیجا ہے، جاؤ 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 بیچارہ بزرگ آدمی اٹھا لو۔ تو کیوں؟ تاکہ ان سبوں کے سامنے ہماری بے عزتی نہ ہو، ہے نا۔
ان سبوں کے سامنے ہماری بے آبروئی نہ ہو کہ اس دیہاتی کے لڑکے ہیں ڈی ایم صاحب، دین کہتا ہے تم جس میں بے عزتی سمجھ رہے ہو نا اسی میں نیک نامی ہے، باپ ہر صورت میں باپ ہے۔ یہ تو رہا سماجی استر سے گڑبڑنا، ہو سکتا ہے کوئی باپ ایسا ہو جس نے واقعی تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، صلوات، یہ سنیے آپ، بات یاد آ گئی، ہو سکتا ہے واقعی باپ گڑبڑ ہو۔ دعائے شکر ادا کیجئے خدا کا کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا، اہل بیت مل گئے۔ یہ جواہر پارے اور کہیں نصیب نہیں ہو سکتے۔ رمضان میں پڑھتے ماہ مبارک رمضان میں دعائے ابو حمزہ سمالی، اس میں امام کا جملہ ہے اجزہما، پڑھیے نا دعائے ابو حمزہ سمالی، اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ خدا ہمارے والدین کو جزا دے، بالاحسان احسانا، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے، وبالسیئات غفرانا، برائی کی ہے میرے ساتھ کوئی بات نہیں، میرے ابا ہیں، وبالسیئات غفرانا، اس کا بدلہ مغفرت سے دے دے، میرے ابا کو معاف کر دے، میرے ساتھ انہوں نے چاہے جو کیا ہو گیا نا ماں باپ۔ یہ اتنا قصیدہ پڑھا ہے قرآن نے جناب یوسف کا، مگر بہرحال بھائی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، بعض میں یہ ہے کہ اترے نہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے یار ابھی زمین کے سامنے یار اتنا تھوڑا سا لیٹ ہوئے۔ جبریل نے کہا یوسف ہاتھ لاؤ، ہاتھ بڑھایا، روشنی نکل گئی۔ ہمیں یہ کیا تھا جبریل کہ نبوت گئی، اب تمہاری نسل میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ تم نے باپ کے احترام میں لیٹ کیا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ نبی ہو کر کے بے احترامی کریں گے، لہذا میں نے یہ بات نہیں کہی ہے بعض کتابوں میں کہ آپ نے احترام کیوں نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم ہے، شیعت کا جو عقیدہ ہے اسی کتاب میں وہ روایت موجود ہے، آپ نے باپ کے احترام میں لیٹ کیا ہے۔ تو میاں جب یوسف، اور اب اس سے ایک نتیجہ اور نکلا کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر ہماری نسلوں میں بھی جاتا ہے نا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ کرے گا، یہ خوش اللہ خوش۔ بات ہے مدینے کی، ایک جوان تھا، بس ختم ہو گئی بات۔ 5-7 منٹ بڑھ جائے گی، 5 منٹ یہ بڑھ گیا نا، میں نے 10 منٹ کہا تھا تو 5۔ احتضار کا عالم ہے، پیغمبر اتفاق سے پہنچ گئے یا کوئی بلا کے لایا، واللہ عالم، روایت یہ کہ رسول اللہ پہنچے یا اسی میں، تو کہا پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ۔ زبان کو نہ ہلنا تھا، نہ ہلی، نہیں پڑھ پایا، اور روح اٹکی ہوئی ہے۔ کیا دیکھ رہے صاحب، بڑی بھیانک چیز ہماری طرف بڑھ رہی ہے، تو کہو نا لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ پا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ سن لیجئے مجلس تمام، اس کی ماں زندہ ہے؟ کہاں؟ کہ بلاؤ۔ آ گئی ماں، جی تم اپنے لڑکے سے ناراض ہو کیا؟ 6 سال ہو گیا صاحب بات نہیں کی میں نے اپنے لڑکے سے، ایسے ہی کچھ کیا، بعض کتابوں میں کہ مارا ہو رہا بھی تھا اس نے، 6 سال ہو گیا بات نہیں کی میں نے لڑکے سے۔ پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے نا، کہنے لگے وہ تو اس وقت بیچارہ جو ہے تو ایسا کرو معاف کر دو۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کتنی اذیت پہنچی ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا صاحب، معاف تو نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے جب نہیں معاف کرے تو جاؤ ذرا لکڑی وکڑی لے آؤ، اس کو جلا کے ختم کر دو۔ پیغمبر کو پتا ہے نا، کہتے ہیں ہر جگہ ایموشنل بلیک میلنگ غلط نہیں ہے، صلوات، رسول اللہ نے بھی یہاں ایموشنل بلیک میلنگ کی ہے۔ معاف کر دو، نہیں کروں گی صاحب، اتنا ستایا، کہ ٹھیک کوئی بات نہیں، لکڑی لے آؤ جی، جلا دو اس کو۔ کیوں؟ کہ بھائی جب تم نہیں معاف کرو تو جلا دیتے ہیں۔ تو یہ ایموشنل بلیک میلنگ، تڑپ گئی ماں ہے نا، کہ یا رسول اللہ جلانے کے لیے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا، کہ بھئی یہاں نہیں جلاؤ گے وہاں جلے گا، جلنا تو ہے اس کو، کہ تب کا معاف کرو۔ کہ یا رسول اللہ معاف کیا۔ جیسے ہی معاف کیا پیغمبر نے کہا اب پڑھ، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ خدا کہ جو کم کو بھی قبول کر لیتا ہے، ویعفو عن الکثیر، کثیر گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اقبل من الیسیر،
بہت کم چھوڑی سی نیکیاں ہیں، قبول کر لے. واعف عن الکثیر، وہ ڈھیر سارے گناہ جو میرے ہیں خدا معاف کر دے. پیغمبر نے پڑھایا، اس نے پڑھا. اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ ایک نورانی شکل میری طرف بڑھ رہی ہے. اور پھر اس کی ماراضی. اب وقت نہیں رہا نا، مقدمہ بیوقوفی میں لمبا کر دیا ہم نے. موت میں سختی ہوتی ہے اگر کوئی شخص ماں باپ کا عاق ہے، آسانی سے روح نہیں نکلتی. اہل بیت خوش. بہت مشہور قصہ ہے. ایک آدمی تھا، ایک آدمی کیا لڑکا ٹائپ کا آپ کی طرح رہا ہوگا یا کچھ بڑا رہا ہوگا اللہ عالم، اس لیے کہ اس کیس میں بیوی کی ذکر نہیں ہے تو اسے تمہاری طرح رہا ہوگا، چاہے وہ 20 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا، 25 سال کا، جو بھی رہا ہو. ایج نہیں معلوم، سیدھی بات ایج نہیں معلوم. وہ گیا صاحب امام حسین علیہ السلام کے روضے پر، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. دیکھیے گناہ کیا ہے نا، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت. اب سے اپنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو مولوی صاحب. اور جہاں اہل بیت ہو نا وہاں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. بس نیت ٹھیک کر لو کہ مولا اب تک جو ہوا اب نہیں کریں گے. ایک اور دوسرے، اگر کسی کا کچھ مارا ہے نا مولوی صاحب، اس کو لوٹ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. صحیح بات، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ذیقات کا مہینہ ہے، 5 منٹ بڑھے گی میری ٹرین، 2 گھنٹہ لیٹ ہے. ذیقات کا مہینہ ہے، امام رضا سے منسوب ہے. سن لیجیے، صلوات یہ لوگ تو دل بدلتے ہیں، دل، سمجھ گیا؟ ماہیت بدلنے کا ان کو اختیار حاصل ہے. سمجھیا؟ نئی نئی بس ایجاد ہوئی تھی. سن لیا قصہ، سن لیجیے. نئی نئی بس ایجاد ہوئی تھی تو ایک آدمی تھا تبریز کی طرف کہیں کا، بس دور مشہد سے. اس نے ایک بس خرید لی تو وہ بیچارہ جو ہے اس کو چلانے لگا. کہاں؟ زیارت پر، ٹور کے طور پر. ایک دن خواب میں دیکھا اس نے امام کو، 8ویں امام کو. اب کی آنا نا تو ابراہیم پاکٹ مار کو بھی لیتے آنا، ابراہیم جیب کترے کو بھی لیتے آنا. اس نے کہا یار اس سے کیا مطلب، نہیں توجہ کی. دوسرے دن پھر خواب دیکھا، لے کے آنا ابراہیم کو. تیسرے دن پھر لینا. یار یہ 3 دن لگاتار، اس کا مطلب کچھ ہے. اچھا اسلام کا آدمی موجود ہے؟ تو ڈھونڈتے ڈھانٹتے پہنچا محلے میں جہاں اس ٹائپ کے لوگ رہتے وہاں پہنچے. کہ لے ابراہیم کو، کیا کہ تم کو مشہد چلنا ہے. دیکھیے گناہگار ہونا عیب ہے، اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا گناہگار ہو کے اپنے کو، ہاں صلوات محمد، گناہگار بھی ہیں اور اپنے کو بہت بڑا آیت اللہ بھی سمجھ رہے ہیں. صاحب وسیع صاحب سے بڑا کون ہے؟ کہ یہ سب سے بدتر چیز ہے. گناہگار ہے لیکن احساس اگر ہو نا، ایک حدیث سن لیجیے. سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک. وہ برائی جو تم کو اپنے اندر ذلیل کر دے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے. تو برا ہے، گناہگار برا ہے، بٹ وہ زیادہ برا ہے جو گناہگار بھی ہو اور اپنے کو جو ہے وہ سب سے اچھا آدمی بھی سمجھتا ہو. گناہگار اپنے گناہگار سمجھے تو کہیں نہ کہیں اس کو راستہ مل جائے گا. ابراہیم جیب کترا گناہگار تھا مگر اپنے کو بہت اچھا آدمی نہیں سمجھتا تھا، اور یہی شاید سبب ہے کہ اس کو تو کہ اللہ ابراہیم تم کو چلنا ہے ہمارے ساتھ زیارت. کہ یار چھوڑو کیسی بات کرتے ہو، ہاں ہم لوگ مشہد کے لائق نہیں ہیں. مشہد جانے والے لوگ دوسرے ہوتے ہیں، یعنی اپنی گندگی کا اندازہ ہے. اور یہی بہت بڑی چیز ہے، اپنی کثافت کا اندازہ ہونا. بھئی جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ داغ لگا ہے تو دھولیں گے کیوں؟ کثافت کا اندازہ تب آدمی کوشش کرے گا نا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. یہ دیکھو فلانی بڑھیا کے بٹوا مارا تھا 4 روپیہ آئے. کہ بھائی تم سے پیسہ کس نے مانگا؟ کس نے مانگا تم سے پیسہ؟ کھانا پینا جانا آنا سب میرے ذمہ. اچھا خیریت ہوگا تم سے، اس سے کیا مطلب؟ چلو. اس نے بھی سوچا یار فری میں زیارت مل رہی کاہے کو چھوڑیں گے، چلو چل پڑے. سنیے آپ، چل پڑے. ہاں یہ پتہ نہیں کہاں سے بے ربط نکل آیا. چلیے سن لیجیے. بہرحال راستے میں سنسان بیابان جب آیا، آگے دیکھا بیریئر لگا ہے، بیریئر لگا ہے.
آج کل بمبئی میں پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے امام رضا کے ہفتے کے نام سے، ہفتہ امام رضا، شاید سنا ہو خبروں میں آپ نے، ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا امام بڑا کریم ہے، سارے 12 اماموں میں امام کا لقب امام رضا کا نا کریم اہل بیت، کریم اہل بیت۔ تب وہاں دیکھا بیریئر لگا ہے، کیا راہزن، رک چڑھ گیا ایک، جس کے پاس جو کچھ ہے نکالو، جان کی خیر چاہتے، اب ڈر کے سب نے جو کچھ جس کے پاس تھا سب نے دے دیا، جاؤ بیریئر ہٹا، چلے گئے۔ اب وہ بس والا کہتا ہے آ کے جو ہے وہ پیٹرول پمپ پہ رکے، مجھ کو صاحب چیخ مار کے رونے لگا۔ ابراہیم جیب کترے نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہنے روئیں نہ یار، کھانا پینا دور کی چیز ہے، اب تو پیٹرول کا بھی پیسہ ڈیزل کا بھی نہیں ہے، اب جنگل میں بیابان میں کہاں جائیں؟ کہنے اچھا بلاؤ سب کو، کس کا کتنا تھا، سب اپنا پیسہ بتائیں، لے جائیں ہم سے۔ تم سے؟ کہاں، میں دے رہا ہوں، سب کا دے رہا ہوں، تمہارا دوں گا۔ اب ایسا میرا 10 تھا، میرا 20 تھا، میرا کل اب تم بتاؤ ڈرائیور صاحب تمہارا کتنا دوست نے لگا، یہ لو اپنا پیسہ لو۔ تو بھیا سب کا ہوگا، کل یہ دیکھو 4 میرا تھا، یہ میرا 4 روپیہ بچا ہوا۔ تو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کہنے کہ تم لوگ نہیں سمجھے، تم لوگ تو ٹینشن میں دے کے لوٹ رہے ہیں، اور میرا پیشہ معلوم ہے تم لوگوں کو کیا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ تم لوگوں سے لوٹ رہا تھا، میں تڑے تھا کہ یہ لوٹ کے رکھتا کہاں ہے، سمجھے آپ؟ کہ جیسے ہی اس نے رکھا میں نے پاکٹ مار دی اس کی۔ جب اس نے کہا تو ڈرائیور پھر رویا چیخ کے، کہا بے آپ کیا، اب تو مل گیا پیسہ۔ کہنا اب سمجھ میں آیا کہ 3 دن لگاتار امام نے کیوں کہا کہ ابراہیم جیب کترے کو لے کے آنا۔ کہتا کیا، ابے کیا، میرے جیسے گناہگار کے لیے امام نے کہا لے کے آنا؟ کہتا میری کون سی تم سے رشتہ داری، تم کو فری میں لے آؤں گا میں۔ چلے گئے، مشہد پہنچ گئے، ہاں قافلہ چلنے لگا۔ اس نے کہا چلو ابراہیم قافلہ جا رہا، کہا جاؤ تم لوگ خود سے آئے تھے، جاؤ تم لوگ خود سے آئے تھے، مجھ کو میرے مولا نے بلایا ہے۔ اب ابراہیم وہ ابراہیم نہیں ہے، اب ابراہیم بدل چکا ہے، سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو مایوسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا گناہ کبیرہ میں شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ الیأس من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوسی، مگر حقوق ادا ہونا چاہیے۔ اس پر بات ہوگی کہاں؟ مفتی گنج میں 11 کو انشاءاللہ 9 بجے، حقوق، اس میں کوئی بخشش نہیں ہے، بس 1 گھنٹہ 5 منٹ، مقدمے میں جائیں گے تو 10 منٹ بلا وجہ، بس مجلس تمام ہو گئی۔ 2 جملے مصائب کے، ماں کا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، بہت گناہ کیا ہے، کیا کریں صاحب، معاف ہو سکتے ہیں؟ بالکل، کیا کریں؟ کہ جا کے ماں کی خدمت کر۔ اس نے کہا اماں مر گئی، کہ جا کے باپ کی خدمت کر۔ چلا گیا، پیغمبر نے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ ان کی دعا بھی قبول ہے، ان کی بد دعا بھی قبول ہے، ان کی دعا بھی، ان کی بد دعا بھی قبول ہے۔ بس 2-3 ماؤں کا ذکر سن لیجئے جلدی جلدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہے نا جو انسان کی عاقبت بناتی ہے، بچے کو انجام بخیر کرتی ہے۔ کوفہ ہے، میں نے اس کو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ اتنا جو سنانے جا رہا ہوں۔ مولانا کبن صاحب کو جانتے ہوں گے آپ، ہے نا؟ پتہ نہیں کہاں سے 15-20 سال پہلے کی بات، کہیں سے کیسٹ مل گئی ایک کبن صاحب کی، یہ انہوں نے اس کیسٹ میں نے سنا، کسی کتاب میں نہیں پڑھ پایا ہوں اس کو۔ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ کوفہ ہے۔ زہیر و سعید کا نام سنا ہے نا؟ سعید اس میں سے کوفے کے رہنے والے ہیں، جوان آدمی ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے۔ سعید کی ماں نکلی ہے کوفے میں کچھ مارکیٹ کے لیے، سمجھا وہاں جو شور ہنگامہ سنا، کیا بات ہے؟ کہ لشکر تیار ہو رہا ہے حسین کے لیے۔ ایسا عشق، سامان خریدنا بھولی، گھر آ گئی، اکلوتا بیٹا ہے سعید، ابھی شادی ہوئی ہے نئی، بلایا سعید، جی اماں، کمرہ بند،
میرے مولا کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے، میرے مولا پہ چڑھائی ہو رہی ہے، تو میرے مولا کی مدد نہیں کرو گے؟ مجھ میں ہمت، ماں کے حکم سے سرتابی کروں، حسین کی نافرمانی کروں مدد سے؟ اب دیکھیے ساس تو ساس ہے نا، وہ کہیں سے اندر تھا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، کہیں میری بہو رکاوٹ نہ بن جائے، تو دھیرے سے کہنے لگے بیٹا ایسا جاؤ کہ تمہاری بیوی کو پتہ نہ چلے کہاں جا رہے ہو۔ یہ ماں بیٹے کی گفتگو ہے، اتنے میں دروازہ کھولا، سعید کی بیوی اندر۔ اب تو جس سے بات چھپائی جا رہی تھی وہ خود ہی آ گئی، تو اب سعید بھی چپ، سعید کی ماں بھی چپ۔ بہو نے کچھ دیر تک شوہر اور ساس کو دیکھا، کیا بات ہے یہ ماں بیٹے مجھ کو دیکھتے ہی چپ کیوں ہو گئے؟ عجیب لوگ تھے واقعی۔ اے سعید، میں ان عورتوں میں نہیں ہوں جو تم کو امام کی نصرت سے منع کروں گی، میں ڈرو مت، میں تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں۔ تب کہ تم سفر پہ جا رہے ہو نا، تم کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہ میرے زیورات ہیں، اسے لو اور نصرت امام کے لیے جاؤ۔ یہ ہے ماں، ہے نا؟ کربلا پہنچ گئے۔ ایک ماں کا ذکر اور سن لیجیے، ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، مسلم ابن اوسجہ، اللہ اکبر، گھوڑے سے گرے ہیں امام حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ، مسلم کے سرہانے آئے۔ عجب کا جاکنی کا عالم سمجھیے آپ، بالکل آخری لمحات ہیں۔ حبیب کے منہ سے نکل گیا کہ جہاں جا رہے ہو مسلم، پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، اگر یہ ہوتا کہ کچھ دیر زندہ رہوں گا تب کہتا تم سے کہ وصیت کرو، مگر کیا کہوں، میں بھی تو آ رہا ہوں۔ مسلم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ روایت کہتی ہے بمشکل تمام ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا امام کی تھی، فرمایا اوصیک بہذا، بیت نہیں کہہ پائے، ہاں وصیت ہے ان کے لیے۔ مسلم کی بیوی موجود، مسلم کا بیٹا موجود، نہیں کہا میرے بیوی بچے، اوصیک بہذا، جب تک زندہ رہنا ان کے لیے وصیت ہے۔ ادھر وصیت کی، شہید ہو گئے، پلٹنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بچہ اتنا کم سن کہ روایات میں ہے کمر میں جو تلوار بندھی تھی نا، جب وہ بچہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا تو وہ تلوار زمین پر نشان خط بناتی جا رہی۔ امام کی نظر پڑ گئی۔ دیکھیے قلب امام پر کیا گزری، یہ کوئی کتاب تھوڑی لکھ پائے گی، کوئی ذاکر تھوڑی بھائی، لیکن عقل سے سوچیے نا، کہ سوچا تو ہوگا مولا نے کہ اب یہ دن آ گیا ہے کہ ماؤں کی گودیاں چھوڑ کے بچے جائیں گے۔ میرا مولا تڑپ گیا، فرمایا بچہ کون ہے میرے پاس لاؤ۔ بچہ آیا، تم کس کے فرزند ہو؟ یہی ہمارے استاد تھے مولانا شہنشاہ صاحب اعلی اللہ مقام، وہ اپنی مجلس میں یہ جملہ اضافہ کہ کاش سیدھے سیدھے بچہ کہہ دیتا کہ میں مسلم کا بیٹا ہوں، شاید امام کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس بچے کے جواب سے امام کو تکلیف ہوئی۔ کیا؟ جب امام نے کہا تم کس کے فرزند ہو، باپ کی لاش سامنے، روایت کہتی ہے غور سے اس نے باپ کے لاشے کو دیکھا اور ایک بار سر اٹھا کے امام کی طرف دیکھتا ہے، کہتا آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ تھا، تڑپ گیا میرا مولا۔ اے بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ امام نے یہ فقرہ کہا، کہتا جی میری ماں کے لیے میرے باپ کا غم، اور یہ پگڑی امائی نے تو باندھی ہے، یہ کمر میں تلوار امائی نے تو لگائی ہے، یہ مجھے سجا کے مقتل کے لیے امائی نے تو بھیجا ہے۔ ادھر بیٹا کہہ رہا تھا، بس ایک خیمہ سے آواز آئی، آقا مسلم نے اپنی قربانی، یہ میرا ہدیہ ہے، اسے رد نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن
उनको तो आप इसाले सवाब कर देंगे ना, आपको तो पढ़ने का सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? खुद मिलेगा। तो उसमें ये नियत कर लीजिए कि परवरदिगारा हम लोगों का जो अपना सवाब है पढ़ने का, उसको हमारे बुज़ुर्गों तक पहुंचा दे, ताकि उनकी रूह भी खुश हो जाएगी कि आज हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा लड़का मजलिस में गया था, हमको हदिया भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बुना, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगारा, इस सूरह हम्द व तौहीद व सलावत और इस मजलिस अज़ा का सवाब मरहूमा कौसर जहाँ बिनते सैयद मोहम्मद अख्तर मरहूम की रूह तक पहुँचा दे, उनके गुनाहों को बख्श दे, चवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे, हमें अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ करामत फरमा। या अल्लाह, इस मजलिस में आने का और तिलावत का जो हमारा पर्सनल हम लोगों का सवाब है, परवरदिगारा इस मजमे में जितने लोग हैं, हम लोगों का अपना ज़ाती सवाब इस कब्रिस्तान में मदफून उलमा मोमिनीन और इस मजलिस में शरीक हम लोगों के बुज़ुर्गों की रूहों तक पहुँचा दे, उनके गुनाहों को बख्श दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।